بری عورت کی پہچان۔ بری عورت کی 12 نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتے ہیں مگر نماز و روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر بھی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ برے اعمال کرتا ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان بری عورتوں کے لیے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں، 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ 3 عادتیں اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر انسان آفات، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادت اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدبخت عادتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادات۔ ناپسندیدہ گناہ: عورت کا گناہ ناپاکی۔ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوگی۔ ناپاکی سے وہ کھانا بنا کے جن جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی، ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری ماں میری شادی کروانے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے ہیں، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا کہ 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو، تو 15 سال سے 25 سال تک کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی؟ اس نے کہا کہ ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ کہنے لگا تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار لیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا کہ اس کا مطلب 10 سال گزر گئے، آپ نے غسل نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے۔ آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش کر لیا، کاش کہ تو غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی اسے کلمہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسی ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے۔ یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد و محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم پھر کب فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لیے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند۔ فرمایا پاک رہنے والی عورت سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت، غیبت کرنا۔ 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں، وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا
اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہیں اور خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورت اکٹھی بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں 100 عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، ہر ماہ کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کو ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم اس کی غیبت کی، وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خامند سمجھنا، استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خامند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی ہے، اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، فلاں عورت کو 4 بچے دیے، 4 بیٹے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا، فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں اللہ سے کچھ نہیں مانگنا۔ الغرض کی صورت نے اللہ کا مبارک نام بڑی بے ادبی سے لے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اور اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے سامنے نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے آپ کی ممتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خامد مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، وہ چیز کیوں نہیں لے کر دی، فلاں کے شوہر نے اسے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ کہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک مال اور صحبت اختیار کریں، اور اگر گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو سوچیں کہ اگر اس گناہ کرتے وقت مجھے میرے یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار تعلق والا شخص جس نے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہا، مثلا اساتذہ یا شاگرد وغیرہ دیکھ لیں تو کیا ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچیں کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے خالق اور حقیقی محسن اور اصحاب و کتاب پر مکمل قادر ہے، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائی، اساتذہ، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا ہے، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں، اور اگر والوں کو اس بات پر مادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں، نیز تنہائی میں رہنے سے حتیٰ کہ المکان گریز کریں۔ اپنے آپ کو بمقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ آپ کی فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں۔ استغفار یہ ہے کہ ترجمہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جس قدر طاق ہوں میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ میں تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2 پہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 3 پہ بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4 غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5 اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6 دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 7 اپنے آپ کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی رہے گی۔
نمبر 8 وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9 غیر مردوں کو دکھانے کے لیے بریک اور دکھاوے کے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10 دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کرے گی۔ نمبر 11 اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنے بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12 بازار کے جائے چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔